نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد بالعتق. یہ باب ہے جب کہنے والا اپنے غلام سے کہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اس لفظ کو بول کے ارادہ کرے اس کو آزاد کرنے کا. والاشہاد بالعتق، اور آزاد کرنے پر گواہ بنانے کے بارے میں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ بن نمیر نے، وہ محمد بن بشر سے، وہ اسماعیل سے، وہ قیس سے، وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ انہ لما اقبل یرید الاسلام، جب ابو ہریرہ آئے اسلام کا ارادہ کرتے ہوئے، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامُهُ وَضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، اور ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، ہر ایک دوسرے سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا. فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، پس اس کے بعد وہ متوجہ ہوئے، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک قد اتاک، یہ تیرا غلام ہے، تیرے ہاں آیا ہے. فقال اما انی اشہدک انہ حر، کہا اللہ کی قسم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ آزاد ہے. قال فہو حین یقول، راوی کہتا ہے کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے یا لیلۃ من طولھا وعنائھا، اے رات میں تیرے لمبے ہونے کی اور تیرے مشقت اور تکلیف والے ہونے کا گلہ کر رہا تھا، علی پر اس بات پہ کہ انہا من دارت الکفر نجت، کہ اس اللہ نے مجھے کفر کے گھر سے نجات دے دی، اس نے مجھے کفر کے گھر سے نجات دے دی. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طلاق میں یا آزاد کرنے میں انسان دو طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک الفاظ ہوتے ہیں صریح، واضح طور پر دو ٹوک الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بندہ اپنی عورت کو کہتا ہے تجھے طلاق، یہ واضح لفظ ہے. جب انسان صریح لفظ بول دے تو اس وقت اس کی نیت کو نہیں دیکھا جاتا. کوئی بندہ کہ میرے طلاق دینے کا مطلب طلاق دینا نہیں تھا، ویسے ہی ڈرانا تھا، تو یہاں پر جو ہے وہ جس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جب صریح لفظ بول دیے پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ اتنے صریح ہیں اب نیت دیکھنے کی ضرورت نہیں. البتہ جب وہ ایسے لفظ بولے جو صریح نہ ہوں، کنائے اور اشارے والے ہوں، تو اس وقت اس کی نیت دیکھی جائے گی. جو نیت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. مثلا وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے چل تو آزاد ہے آج کے بعد. اب یہ آزاد کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی، وہ اس سے آزاد ہوئی، یا کوئی معاملہ تھا، یا اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے. تو اس موقع پر شریعت کہتی ہے کہ اس کے خاوند کو قسم دے کر پوچھو کہ اس نے اس سے کیا مراد لی ہے، یا اسی طرح تو میری طرف سے فارغ ہے، جب اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ طلاق میں صریح نہیں ہیں. تو یہ الفاظ جب ایک مرد بولتا ہے تو اس کو قسم دے کر اس کی نیت لی جاتی ہے کہ تیری ان الفاظ سے نیت کیا تھی، پھر جو وہ نیت بتائے اس کے مطابق وہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. البتہ جب وہ صریح لفظ بولتے پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح آزاد کرنے کا مسئلہ ہے. ایک بندہ اپنے غلام کو کہتا ہے بس یہ اللہ کے لیے ہو گیا. اب اللہ کے لیے ہو گیا کیا مطلب؟ اس کے اگر وہ اس لفظ کو بول کے کہے کہ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب ہے کہ یہ آج کے بعد اللہ کے لیے آزاد ہو گیا، تو وہ غلام آزاد سمجھا جائے گا. اگر وہ اس سے کوئی اور مراد لے تو اس کی وہی مراد سمجھی جائے گی.
غلامی سے آزادی کے لفظ بھی دو طرح کے ہیں. ایک صریح لفظ ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب اس پہ وہ کہے کہ میں آزاد کرنے سے یہ مراد نہیں لیتا تھا، تو یہاں پر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، لفظ صریح آ گئے. تو جہاں پر لفظ صریح نہیں ہے وہاں پر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ تو ان لفظوں سے کیا چاہتا تھا. ایک تو یہ مسئلہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب کوئی آزاد کرے تو وہ اس کو گواہ بنائے. جس طرح نکاح کے لیے گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح آزاد جب کسی کو کیا تو اس پر بھی گواہ بنانا. پھر دلیل کے طور پر جو وہ روایت لائے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ ان کا غلام تھا اور اسلام کے طلبگار تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرما دے. تو ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، غلام آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا غلام آیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں، اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے آزاد ہو گیا، بے شک وہ آزاد ہے. اور ساتھ وہ شعر بھی پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر سے نجات دے کر اسلام کی توفیق عطا فرمائی. باقی اس روایت کے لفظوں کی کچھ وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2530.